قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تہینوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تحزن ان اللہ معنا، اور یہ دونوں آیتوں کے ان ٹکڑوں کے ساتھ اقبال کی اس بات کو بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا، اور باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو انتہا ہمارا۔ اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے حضرات علماء کرام، معزز بھائیوں بہنوں، تاریخ کے اس موڑ پر جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں، یہ ایک ایسا وقت ہے جو کروٹ بدل رہا ہے، اور اس بدلتی ہوئی کروٹ میں ہم اپنی آنکھوں سے وہ منظر بھی دیکھ رہے ہیں جو کبھی ہمیں اندیشوں میں ملوث کر دیتا ہے اور کبھی غم اور خوف میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ایسے موڑ کے اوپر وحدت کی اس مہم نے پورے بھارت کے اندر ایک آواز کو پہنچانے کی ایک ادنا سی کوشش کی ہے، جس کا مرکزی عنوان واعتصموا باللہ ہے، اللہ سے وابستہ ہو جاؤ۔ میرے بھائیوں، ہم یہ آواز لگانا چاہتے ہیں کہ اللہ سے وابستہ ہونے والے لوگ دنیا کا سب سے بہترین جوہر ہے۔ وہ ایک ایسا جوہر ہے جو خود اپنے آپ کو بھی جانتا اور پہچانتا ہے، وہ اپنی فضیلت کو، اپنے ورچسو کو بھی جانتا ہے، اپنی خوبیوں کو بھی پہچانتا ہے، اپنی خامیوں کو بھی جانتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنی خامیوں کو نہیں جانتے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم اپنے خامیوں کا اظہار نہیں کرتے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم اس کو درست کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ ہم اپنی خامیوں کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، اسے درست کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں، کبھی اپنی خوبیوں کو بھی تو پہچانو، کبھی اپنی صلاحیتوں کو جانو، اپنی فضیلت کا اندازہ کرو، اپنے جوہر کا اندازہ کرو کہ تم کیا ہو، زمین پہ تمہاری حیثیت کیا ہے، تم کس لیے زمین پہ بھیجے گئے ہو، کیا کام تمہارا ہے، تمہارا مقصد حیات کیا ہے۔ اور یہی راز حیات ہے کہ ہم یہ جانیں کہ ہمارا مقصد حیات کیا ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو پہچاننے، اپنے آپ کو جاننے اور اپنے آپ کو واشگاف انداز میں پہچاننے کا ایک موقع ملنا چاہیے۔ اگر یہ بات ہوتی ہے تو ہم اپنے آپ کو جانیں گے تو پتہ چلے گا کہ کیا اوصاف ہمارے ہیں، ہماری اجتماعیت کس خوبیوں کی حامل اجتماعیت ہے۔ وہ ملت جو آج ساری دنیا میں لہو لہو ہے، وہ ملت جو آج خون کے پوری چادر میں لتھڑی ہوئی ہے، اور وہ ملت جو آج اپنے ایمان کے گوشوں کو بچا نہیں پا رہی ہے، وہ ملت اور وہ امت، اس کی خوبیاں کیا ہے، اس کی اچھائیاں کیا ہے، اس کی اسٹرینتھ کیا ہے، اس کی جو اوصاف کیا ہیں، اس کو بھی پہچاننے کی کوشش کرو۔ اگر ہم نے اپنے آپ کو یافت کر لیا، اگر ہم نے اپنے آپ کو دریافت کر لیا، تو بھائیو، دنیا کا کوئی ایسا معرکہ نہیں ہے جو ہم سر نہیں کر سکتے۔ جب ہم نے اپنے آپ کو پہچانا تھا تو یہ زمین، یہ فلک سب قدم بوسی کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ جب ہم نے اپنے آپ کو جانا تو ساری دنیا سرنگو ہو چکی تھی، لاکھوں مربع کلومیٹر جو زمین ہماری دسترس میں آ چکی تھی۔ میرے بھائیوں، اپنے آپ کو پہچاننا اور پہچان کر ان صلاحیتوں کو سمجھنا جو ہمارے اندر ہے، اور ان کا بر وقت استعمال کرنا، یہ شاہ کلید ہے۔ اس دنیا میں فٹنس اگر یہ دنیا میں قابلیت اگر ہے، اگر یہ دنیا میں وہ اوصاف ہے جس کی ضرورت ہے، تو آج بھی ہم دنیا کے لیے
وہ लोहे के चने हैं जो किसी से चबाए नहीं जा सकते। आज हम बार बार ये कहने पे क्यों मजबूर हो रहे हैं कि गम न करो, घबराओ मत और डरो मत। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। किसका डर है आपको? कौन डरा रहा है आपको? कभी अपनी हैसियत को पहचानो तो सही। एक मोमिन किसी से डर सकता है? एक मोमिन किसी से डर सकता है? किसी से खौफ खा सकता है? कौन उसको डरा सकता है और कौन उसको खौफ में मुब्तला कर सकता है? मेरे भाइयों, जब हमने अपने आप को न पहचाना, न अपनी सलाहियतों को जाना, न हमने अपनी दरियाफ्त खुद की, तो आज दुनिया सब डरा रही है। और हम भी ये कहने पे मजबूर है कि लोगों डरो नहीं, लोगों परेशान ना हो, ये आने वाले दिन हैं, ये गुजर जाएंगे और इसके बाद बेहतर दिन है जो आने वाले हैं। ये ज़रूरत हमें भी पड़ रही है कि हम एक दूसरे को दिलासा दे सकें कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं आपसे ये अर्ज़ करता हूँ कि खुदा के लिए अपने आप को पहचानो। जिस रब ने आपसे कहा कि वो अश्तबाकुम, उसने तुम्हें चुन लिया है, क्या वो रब हमें इस तरह ज़ाय कर देगा? क्या वो हमें इस तरह ख़त्म कर देगा? क्या हम ज़मीन से एक दास्तान पारीना बनकर रह जाएंगे? क्या हम एक असातिरुल अव्वलीन बनकर रह जाएंगे? क्या हम एक माजी का एक बाप बनकर रह जाएंगे? नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है कि हम एक माजी का बाप बन जाएं। ऐसा नहीं है कि हम असातिरुल अव्वलीन हो जाएंगे। मेरे भाइयों, ये उम्मत जिस तरह नबी आखिरी है, ये उम्मत भी आखिरी है। क़यामत तक ये उम्मत बाकी रहेगी। ये इज्तिमाइयत क़यामत तक बाकी रहने के लिए है, ये ख़त्म होने के लिए नहीं। ये अंबिया की दुआओं का समरा है ये उम्मत। ये इब्राहिम और इस्माइल की दुआओं का समरा है ये उम्मत। ये उम्मत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से सवारी हुई उम्मत है। ये ज़ाय नहीं हो सकती। ये किसी कमरे में बैठ कर बनाया हुआ मंसूबा नहीं है। ये एसी कमरे में बैठ कर बनाया हुआ कोई ट्रस्ट और सोसाइटी नहीं है। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी हुई उम्मत है, जिसमें बिलाल भी है, जिसमें सलमान भी है, जिसमें अबू बकर और उमर भी है, जिसमें खालिद और हसन भी हैं। ये वैरायटीज़ है, ये उम्मत का हिस्सा है। ये उम्मत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाई है, इसलिए ये उम्मत कभी भी ज़ाय नहीं हो सकती। अपने आप को पहचानो। वह अश्तबाकुम, उसने तुम्हें चुन लिया है। यू आर द चूजन पीपल, आप चुनिंदा लोग हो। ज़मीन पर आपको एक किरदार अदा करना है, एक ऐसा किरदार जो रहती दुनिया तक अपना एक निशान और अपनी एक सिंबल छोड़ जाता है। एक ऐसा काम, एक ऐसा मकसद जो हमारे जिम्मे दिया गया है, उसे पूरा करना है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने यह उम्मत को आखिरी उम्मत बनाया है और यह उम्मत के बारे में कहा है कि इसका एक फ़र्द भी अगर अखलास के साथ कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के साथ जिंदा रहेगा, उस वक्त तक इस ज़मीन को बर्बाद नहीं किया जाएगा। ये क़यामत का दिन आएगा नहीं उस वक्त तक, जब तक कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह कहने वाला इस ज़मीन पे बाकी न रहे। मेरे भाइयों, हमारे एक फ़र्द की हैसियत का अंदाज़ा तो करो। ये दुनिया की रंगीनियाँ, ये इसका हुस्न और उसकी रोशनियाँ हमारे दमखम से है, ये हमारी वजूहात से है। और जब हम ही ना होंगे तो क्या रंगे महफिल? अगर हम ही ना होंगे तो ये दुनिया की सारी रंगीनियाँ ख़त्म हो जाएगी। ये दुनिया लपेट कर रख दी जाएगी। अल्लाह ताला क़यामत का डिक्लेरेशन कर देंगे और इस ज़मीन को अपने हाथों में लपेट कर कहेंगे कि कौन है आज का बादशाह, और ये दुनिया को ख़त्म कर दिया जाएगा। ये दुनिया का वजूद आपकी वजह से है, ये आपके रूह मरून मिन्नत है। ये दुनिया का वजूद आपका मरून मिन्नत है। अपनी कीमत को पहचानो, अपनी कीमत को पहचानो, अपने वजूद की हैसियत को पहचानो और फिर इस ज़मीन पर रहकर इनके मामलात का तज़किया करो। तो मैं समझता हूँ कि हम एक बड़ा मौरिका आसानी से जीत सकते हैं। लेकिन अगर हमने डिफेंस में और दिफा में और इसी तरह पीछे हटते हुए और डिटोरेटिंग पोजीशन में और बहुत ही कंजर्वेटिव चीज़ें कबूल करते करते अगर पीछे आना कबूल कर लिया, तो इसका नतीजा सिवाय शिकस्त के कुछ नहीं होगा। इसलिए मैं आपसे अदबन गुजारिश कर रहा हूँ कि आप अपने जौहर और अपनी फजीलत को पहचानें और उन औसाफ और स्ट्रेंथ को जानें जो इस उम्मत की हैसियत से है। ये उम्मत बहुत कीमती उम्मत है। ये उम्मत आज दुनिया की सारी उम्मतों से अगर कंपेयर किया जाए, दुनिया की जितनी कौमें हैं, इन कौमों से अगर इसको कंपेयर किया जाए, तो ये उम्मत आज सबसे बड़ी फजीलत वाली उम्मत है। वो कौन है जिसके माबद खाने 5 वक्त खुले रहते हैं? कौन सी कम्युनिटी है जिसके माबद खाने 5 मरतबा खुले रहते हैं और 5 मरतबा उसको मानने वाला बंदा अब मस्जिद में जाकर अपनी जबीनों को टेकता है, अपने रब को मनाना चाहता है?
5 वक्त वजू कर कर दुनिया की कोई कम्युनिटी का माबद खाना 5 वक्त खुलता नहीं है। ये उम्मत का माबद खाने खुलते हैं 5 वक्त। और ये उम्मत, मैं इस बात का कतई साइड नहीं ले रहा हूँ कि उम्मत 100% नमाजी हो चुकी है, लेकिन दूसरी कौमों के मुकाबले में, दूसरी कौमों से कंपेयर करते हुए अगर आप देखेंगे तो ये उम्मत आज भी दूसरी कौमों से ज़्यादा खुदा के सामने झुकने वाली उम्मत है। ये हमारी स्ट्रेंथ है, ये हमारा वक्फ है। खुदा के लिए इसमें और इजाफा कर दीजिए, इसमें परसेंटेज वाइज इजाफा कर दीजिए, आपका कोई मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं होगा। मैं इस बात को बहुत मजबूती के साथ आपके सामने रख रहा हूँ कि दूसरी कौमों के मुकाबले में खुदा से सबसे ज़्यादा डरने वाली ये उम्मत मुस्लिमा है। ये 5 वक्त अपने रब के सामने झुकती है और अपनी जबीनों को खाकालूद करती है और उसको अपना रब मानती है। कौन इसके अलावा ऐसे लोग हैं जो खुदा को इस हैसियत से जानते और पहचानते हैं? आज चर्चेज बेचे जा रहे हैं, आज यूरोप कंगाल हो रहा है। सबसे बड़ी कम्युनिटी जो दुनिया की है, क्रिश्चियन कम्युनिटी, वो अपने माबद खानों को बेच रही है और मुसलमान वो माबद खानों को खरीद कर अपने माबद खानों में तब्दील कर रहा है और अपनी जबीनों को अपने रब के सामने टेक रहा है। ये स्ट्रेंथ है हमारी, ये वह वस्फ है हमारा, ये फजीलत है हमारी, जिसे हमें महसूस करना चाहिए। कौन दुनिया में सबसे ज़्यादा पर्दा करता है? कि इनकी औरतें पर्दा करती हैं। कम्युनिटी वाइज देखिए, कौन अपने जिस्मों को छुपाता है, कौन अल्लाह के हुक्म को पाबंदी कर रहा है। ये मुस्लिम कम्युनिटी है जिनके अंदर एक आधी आबादी, उसका निस्फ पोर्शन, उसकी मेजॉरिटी खुदा के उसकी पाबंदी कर रही है कि वो पर्दा करती है। ठीक है, 100% पर्दा नहीं है, लेकिन दूसरी कौमों के मुकाबले में इस हुक्म को बदर्जे अतम पूरी तरह करने की कोशिश कर रही है। ये वस्फ है हमारा। अगर आपने देखा कि ख़ानदानी निज़ाम तो सब टूट फूट कर बिखर गया है। कहाँ ख़ानदानी निज़ाम है? दुनिया में आप तलाश करें, कोई ख़ानदानी निज़ाम आप ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। अगर यूरोप के ख़ानदानी निज़ाम को आप देखना चाहते हैं, यूरोप का ख़ानदानी निज़ाम जिसमें 53% औरतों को इस बात का इल्म ही नहीं होता कि उसके पेट में पलने वाले बच्चे का बाप कौन सा मर्द है, किस मर्द का बच्चा उसकी कोख में पल रहा है, उसको इस बात का इल्म नहीं होता है। उस खानदानी निज़ाम जो चरमरा गया है, पूरी दुनिया में ख़त्म है, करीबुल ख़त्म है, और भारत के अंदर भी ये निज़ाम ख़त्म हो रहा है। अगर खानदानी निज़ाम किसी के पास बचा है तो वो आपकी कम्युनिटी है। ये उम्मत मुस्लिमा है जो आज बड़े ज़ोर से ये बात कह सकती है कि जो कुछ है, हम नहीं कहते कि बहुत आइडियल और मतलूबा निज़ाम हमारा है, बचा है, लेकिन हम इस बात का यकीन दिलाते हैं कि पूरी दुनिया में दूसरी कौमों के मुकाबले में और दूसरी जमीयतों के मुकाबले में ये उम्मत मुस्लिमा है जिनका ख़ानदानी निज़ाम बचा हुआ है, बाकी है। आज भी बूढ़े माँ बाप उन घरों में रहते हैं जहाँ हम रहते हैं। आज ओल्ड एज होम्स का और बूढ़ों के घरों का कोई तस्वुर हमारे पास नहीं है। आज वो इस्तिलाह ही हमारे पास नहीं है जो ओल्ड एज होम्स के बारे में मिलती है। ये बूढ़ों के घरों का तस्वुर हमारे पास इसलिए नहीं है कि वो हमारी सरगर्मी का हिस्सा नहीं है। ये बूढ़े माँ बाप जो हमारे साथ रहते हैं, इनकी हम तौकीर करते हैं, इज्जत करते हैं, इनका एहतराम करते हैं। एक ख़ानदान को बनाए रखने के लिए ये जितनी ज़रूरतें हैं ये पूरी की जा रही है। ख़ानदान किसके पास बचा है? ख़ानदान तो सिर्फ खुद ब खुद ख़त्म हो रहा है। मेरे भाइयों, कौन है जो अपने खून पसीने की कमाई के अंदर भी यतीमों, मिस्किनों, गरीबों का हक महसूस करता हो और ये कहता हो कि हाँ, ये मैंने कमाई हुई दौलत के अंदर यतीमों, मिस्किनों और गरीबों का भी हक है। लोग चैरिटी करते हैं, एहसान करते हैं, लेकिन कौन ये समझता है कि ये गरीबों का हक मेरी दौलत के अंदर है? ये आपकी कम्युनिटी है जो समझती है कि हाँ, ये हम जो कमा रहे हैं ये अल्लाह की ये अल्लाह की जो है अमानत है, और इस अमानत में उन लोगों का भी हक है जो गरीब, यतीम, मिस्कीन और यसीर है। ये उम्मत है, ये स्ट्रेंथ है, ये उम्मत की स्ट्रेंथ और ये उसका वस्फ है। मेरे भाइयों, इंडिया टुडे का सर्वे ये है कि इस वक्त हर छठी औरत शराब पीती है। कितने मुसलमान मर्द शराब पीते हैं? मैं नहीं कहता कि कोई पीता नहीं होगा, लेकिन मैं कहता हूं कि जो शख्स पीता है उसको गुनाह समझ कर पीता है, अपने मुंह को छुपा कर पीता होगा और अंधेरे में जाकर पीता होगा, लेकिन उसको तहजीब और एटिकेट समझ कर पीता नहीं है। आज उसको तहजीब का उन्वान बनाकर पीता नहीं है। उसकी मेजॉरिटी आज भी शराब को हराम समझती है। और शराब को क्यों हराम समझती है?
شراب کو حرام اس لیے سمجھتی ہے، اس کو یہ نہیں ہے، اس بات کے لیے حرام نہیں سمجھتی کہ اس کے پینے سے اتڑیوں کا کینسر ہو جائے گا یا پھیپھڑے سڑ مٹ کر اس کی سانس کے لیے روگ بن جائیں گے، نہیں، وہ آج بھی سمجھتی ہے کہ شراب حرام اس لیے ہے کہ اللہ اس کے رسول کا حکم ہے۔ کون سی کمیونٹی ہے جو اللہ کے حکم پر اس قدر پابندی سے عمل کرتی ہے؟ بتائیے تو صحیح۔ یہ امت ہے، یہ اس کی اسٹرینتھ ہے، یہ اس کا وصف ہے کہ اس کی میجورٹی شراب سے بچتی ہے۔ اس کی عورتیں چھوڑ دیجئے، اس کے مرد بھی اس خباثت سے بچے ہوئے جس کو ام الخبائث کہا گیا ہے، وہ شراب سے بچتے ہیں۔ سود حرام ہے، سود سے کون سی کمیونٹی بچتی ہے؟ میجورٹی مسلمانوں کی گارنٹی کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ اپنے سود کے معاملات سے اپنے آپ کو الگ رکھے ہوئے ہے، وہ نقصان برداشت کرتی ہے، وہ کاروبار کا نقصان برداشت کرتی ہے، لیکن سود کو حرام سمجھتی ہے اور سود کے معاملات میں ملوث نہیں ہوتی۔ میں نہیں کہتا کہ کاروباری دنیا کی کتنے لوگ اس کے اندر ملوث ہیں، لیکن مسلمانوں کی میجورٹی سود کو حرام سمجھتی ہے اور اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتی ہے۔ کون سی کمیونٹی ہے جو سود کے کاروبار کے اندر ملوث نہیں ہے؟ کون اس حرام کے کاروبار کے اندر ملوث نہیں ہے؟ پوری دنیا، پوری کارپوریٹ ورلڈ اور یہاں کے مہاجنوں سے لے کر وہ کیپٹلسٹ جو امریکہ کے گلیاروں کے اندر رہتے ہیں، سب کے سب اس سود کے نظام سے ملوث ہو چکے ہیں۔ سب کا کھانا خراب ہو چکا ہے، سب خدا کے حکم کے خلاف عمل کر رہے ہیں، لیکن آپ کی کمیونٹی ہے جو دنیا کے اندر ایک وصف لیے ہوئے ہے کہ وہ سود کو حرام سمجھتی ہے اور وہ ہر حالت میں اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ یہ آپ کا اسٹرینتھ ہے۔ بہت ساری فضیلتیں ہیں آپ کی، خدا کے لیے اس کو پہچانو تو صحیح، اسے کمپیئر تو کرو دنیا کے معاملات سے۔ بڑی فضیلتیں اور بڑا ورچسو ہے آپ کا۔ ارے آپ کے پاس اللہ کا کلام ہے، کس کے پاس اللہ کا کلام ہے؟ کون کلیم کرتا ہے کہ اس کے پاس اللہ کا کلام ہے؟ آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس اللہ کا کلام ہے۔ دنیا میں کسی کے پاس اللہ کا کلام نہیں ہے، اور نہ کوئی کتاب کہتی ہے کہ وہ اللہ کا کلام ہے سوائے قرآن مجید کے۔ صرف قرآن کہتا ہے کہ ہوا کلام اللہ، یہ اللہ کا کلام ہے جو آسمان سے آپ کو ربط میں رکھتا ہے، آسمان کو آپ سے ربط میں رکھتا ہے۔ یہ وہ کلام ہے جو آپ کے پاس ہے۔ نہ تورات، نہ زبور، نہ انجیل کوئی نہیں کہتی کہ ورڈ آف گاڈ ہیں۔ اس کو تو قرآن نے کہا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس لیے ہم اسے مانتے ہیں کہ زبور، انجیل اور تورات بھی اللہ کا کلام ہے۔ انہیں کتابیں خود کچھ نہیں کہتی کہ اللہ کا کلام ہے، سب کے اندر تحریف ہو گئی ہے، آسمانی رشتے کٹ گئے ہیں دنیا کے، اور نہ ویدوں نے اور پرانوں نے یہ بات کہی ہے کہ وہ اللہ کا کلام ہے۔ وہ آکاش وانی نہیں ہے، وہ تو رشیوں کی وانی ہے، وہ تو سنتوں کی وانی ہے۔ انہوں نے خود کلیم نہیں کیا ہے کہ وہ آکاش وانی ہے، انہوں نے خود کلیم نہیں کیا ہے، لیکن قرآن مجید کہتا ہے کہ ہوا کلام اللہ، یہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ آپ کے پاس اتنی بڑی فضیلت ہے، یہ اللہ کا کلام آپ کے پاس آسمان سے رشتے کو جوڑ دیتا ہے، زمین سے بیٹھے ہوئے خدا سے مکالمہ کروا دیتا ہے، فرش کو عرش سے جوڑ دیتا ہے۔ یہ اللہ کا کلام آپ کے پاس ہے، یہ وصف آپ کا ہے۔ محمد رسول اللہ جیسی شخصیت کس کے پاس ہے بھائی؟ کون کلیم کرتا ہے؟ دنیا کی کوئی کمیونٹی کلیم کرتی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت کسی کے پاس؟ لوگوں نے نیپولین بوناپارٹ اور بدھ اور نہ جانے الیگزینڈر اور سکندر، نہ جانے کتنے کتنے ہیروز اپنے بنا رکھے ہیں، لیکن میرے بھائیوں کبھی اپنے ہیروز کے اوپر غور تو کرو، محمد رسول اللہ کی شخصیت پہ غور کرو۔ اس سے بہتر کون سی شخصیت ہے دنیا کے اندر، اور وہ کس کے پاس ہے؟ وہ آپ کے پاس۔ یہ امت کا وصف ہے کہ محمد رسول اللہ جیسی شخصیت ان کے پاس ہے، جس کے ہر مکمل ترین شخصیت، زندگی کے ہر معاملے میں کامل ترین نمونہ قرآن مجید نے جس کو خود چلتا پھرتا قرآن کہا ہے، وہ شخصیت آپ کے پاس، وہ شخصیت کی حامل یہ کمیونٹی ہے۔ یہ وصف ہمارا ہے کہ محمد رسول اللہ جیسی شخصیت ہمارے پاس ہے۔ اور میرے بھائیوں، یہ کلام اللہ اور محمد رسول اللہ سے ایکسٹریکٹ کر کے جو چیز نکلتی ہے، اس کو نچوڑ کر جو چیز نکالی گئی ہے، وہ شریعت اسلامی ہے۔ یہ شریعت اسلامی جیسا قانون کس کے پاس ہے دنیا کے اندر؟ لوگوں کے پاس رسم و رواج ہیں، کنونشنز ہیں، اور لوگوں کے پاس صرف رسوم رہ گئی ہیں، اسی کو قانون کا نام دیتے ہیں۔
لیکن آپ کے پاس ایک قانون الہی ہے جس کو شریعت الہی کہتے ہیں. یہ کلام اللہ اور محمد رسول اللہ کی سنت سے ایکسٹریکٹ کردہ وہ قوانین ہیں جو دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے. چاہے آپ گھر کا نظام چلا لیجئے، اسکول کا نظام چلا لیجئے، مسجد کا نظام چلا لیجئے، چاہے آپ ایک ملک کا نظام چلا لیجئے یا ایک بین الاقوامی حکومت چلا لیجئے، ہر جگہ آپ کی رہنمائی کرتا ہے ایک ایسی اسلامی شریعت آپ کو دے دی گئی. یہ وصف ہے ہمارا، یہ اللہ تعالیٰ نے وصف کی حیثیت سے ہمیں دیا ہے. یہ امت مالا مال امت ہے، بڑی قیمتی امت ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے، اسٹرینتھ ہے. اگر آپ مادی دنیا کی بات کریں، مادی دنیا کی بات آپ کرنا چاہتے ہیں تو مادی دنیا میں بھی آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑا مال و مال رکھا ہے. دنیا میں سب سے زیادہ مہنگی کرنسی ایک مسلم کنٹری کی، اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر سے سیال سونا ابال رکھا ہے. یہ بحیثیت مجموعی پوری امت کی اسٹرینتھ ہے. وہ پورا کا پورا سیال مادہ اور بھی سونے کے پہاڑ تو کھودنے باقی ہیں. یہ دولت یہ امت کا وقف ہے، اس کے دی گئی ہے. جب اللہ کے رسول نے حدیث میں کہا کہ یہ عہد سونے کا بنا دیا جائے گا، میرے بھائیوں، جس وقت انگلی آپ نے اشارہ کیا ہے، انگلی کے اشارے کے ساتھ تو سونے کا ہو گیا تھا، آج اس کو ڈھانپ کر رکھا جا رہا ہے. اسٹرینتھ ہے، مادی دولت بھی آپ کے پاس زیادہ ہے، کوئی کمی نہیں ہے ہمارے پاس. جیوگرافیکل پوزیشن آپ دیکھنا چاہتے ہیں، جیو پولیٹکس کے جو لوگ ہیں وہ بتاتے ہیں کہ مسلمان دنیا کے ایسے ڈیلٹاز پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ دنیا کی کوئی جنگ ان کی مدد کے بغیر جیتی نہیں جا سکتی. یا آرمی مینس اور آرمی کے ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ دنیا کے ایسے ڈیلٹاز اور ایسے جغرافیکل پوزیشن میں مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں کہ دنیا کی کوئی جنگ ان کی مدد کے بغیر جیتی نہیں جا سکتی. جیو پولیٹکس کے اندر بھی آپ کو ورچسپ ملا ہوا ہے. اللہ نے آپ کو یہ ایک اور فضیلت عطا کر دی ہے کہ دنیا کی کوئی لڑائی آپ کے ہاں اور نہ کے بغیر نہیں ہو سکتی. یہ ورچسپ ہے ہمارا. معدنیات سے مالا مال، آبادی سے مالا مال. میرے بھائیوں، اسٹرینتھ پاپولیشن کا بھی ہے. آج دنیا جس سے گھبراتی ہے وہ پاپولیشن کا اسٹرینتھ بھی آپ کے اس میں جائے گا. ابھی ایک نیا سروے آیا ہے کہ 2050 تک یورپ میں سب سے زیادہ میجورٹی مسلمانوں کی ہو جائے گی. 2050 تک. اور یورپ کی آبادی جب میجورٹی مسلمان ہو جائے گی تو یہاں کے لوگوں کو بڑی فکر ہو گئی کہ بھارت کی آبادی کیا ہو جائے گی. اسی پیو نے جو سروے کر کے بتایا ہے کہ اس صدی کے آخر آنے تک بھارت کے اندر مسلمان مائنورٹیز سے میجورٹی میں تبدیل ہو جائیں. یہ میری بات نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا منصوبہ ہے. لوگ جس سے ڈر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے سامنے وہی چیز لانے والا ہے. آبادی کی اسٹرینتھ، ہیمنسٹین نے جو سیولائزیشن کی جو لڑائی ہے، تمدن اور تہذیب کی جو لڑائی ہے، اس میں جو بات لکھی ہے، اس میں لکھا ہے کہ مسلمانوں کی سب سے بڑی اسٹرینتھ یہ ہے کہ وہ آبادی میں زیادہ ہونے والے ہیں. اور اس کے دو ریزن ہیں. وہ اپنی افزائش نسل بھی زیادہ کریں گے، وہ اپنی افزائش نسل بھی زیادہ کریں گے اور دعوتی کام بھی کریں گے. دعوت کے ذریعے سے بھی ان میں اضافہ ہوگا اور ان کی افزائش نسل کے نتیجے میں بھی اضافہ ہوگا. اور یہ دونوں ذریعے سے ان کی آبادی اور پاپولیشن میں اضافہ ہوگا. اور میرے بھائیوں، آج جو 2.25 ارب کی آبادی مسلمانوں کی ہے، یہ آبادی بڑھ کر 4 ارب میں تبدیل ہوتے ہوتے وقت نہیں لگے گا. 4 ارب میں تبدیل ہوتے ہوتے وقت نہیں لگے گا. یہ آبادی بڑھ کر دگنی ہو جائے گی. یہ آپ کی اسٹرینتھ ہے. مگر میرے بھائیوں، میں نے تو آپ کو موجودہ جو کمیونٹیز ہے اس سے کمپیئر کر کے بتانے کی کوشش کی ہے. اس وقت جو موجودہ قومیں زندہ ہیں، جن کی تہذیب زندہ ہے، جن کا تمدن زندہ ہے، ان سے کمپیئر کر کے بتانے کی کوشش کی ہے. اور یہ بات جو آپ کے سامنے لانے کی کوشش کی ہے کہ ان موجود قوموں میں کمپیریٹیولی مسلمان وہ جمعیت ہے جس پر اللہ نے اپنا خاص فضل کیا ہے. ان کی اسٹرینتھ اور ان کی فضیلت زیادہ ہے. لیکن میرے بھائیوں، اگر اس کو دوسرے انداز سے سوچا جائے
اس کو دوسرے انداز سے سوچا جائے. مثلا اگر ہم اپنے آپ کو اپنے ماضی سے کمپیئر کریں، نبیوں کے دور سے کمپیئر کریں، صحابہ کے دور سے کمپیئر کریں، تابعین اور تبع تابعین کے دور سے کمپیئر کریں، اپنے ماضی سے اگر ہم اپنے آپ کو کمپیئر کرتے ہیں تو بہت دکھ ہوتا ہے. ہم کو جب دوسروں سے کمپیئر کیا جاتا ہے تو کم نظر نہیں آتے ہیں، ہر چیز میں ورچسو ہے. اور جہاں تک یہ سچر کی بات ہے، میں مولانا کی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں. سچر کی بات ہے، سچر ایک بہت بڑا دھوکہ ہے. بھارت میں 300 یونیورسٹی ہیں، صرف 120 یونیورسٹی کا سروے ہے، 180 یونیورسٹی کا سروے نہیں ہے. اور جو لٹریسی ریٹ ہے مسلمانوں کا بہت کم دکھایا گیا ہے. لٹریسی کے لیے یہاں پر کیا ضروری ہے بھارت میں؟ لٹریسی کے لیے، لٹریٹ ہونے کے لیے، خواندہ ہونے کے لیے صرف نام لکھنا ضروری ہے، ایک زبان کا آنا ضروری ہے. ایک زبان جس کو آتی ہے یا نام لکھنے کے قابل جو ہوتا ہے، وہ یہاں کے ڈیفینیشن میں لٹریٹ پرسن ہے. ہو از لٹریٹ؟ جس کو ایک لینگویج آتی ہو یا اس کو سائن کرنا آتا ہو، اپنا نام لکھنا آتا ہو، وہ لٹریٹ ہے. مسلمان اتنے لٹریٹ نہیں ہیں کہ ان کو ایک زبان بھی نہ آتی ہو. کم سے کم قرآن کی الف بے تے مسجد کے مکتب میں جا کر وہ سیکھتا ضرور ہے. اس کو آب کھا اگر نہ آتی ہو تو نہ صحیح، لیکن الف بے تے سے مسجد کے مکتب میں جا کر بچپن میں ضرور سیکھا ہے. ایک زبان اس کو آتی ہے، 100% لٹریسی ہم مان کے چلیں گے. سچر دھوکہ دے رہا ہے. لٹریسی کم نہیں ہے. ہاں، ہم اعلیٰ تعلیم میں پیچھے ہیں، پروفیشنل ایجوکیشن میں پیچھے ہیں، اس میں کمپیٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہم میں ابو علی سینا نہیں ہے، رازی و غزالی نہیں ہے، ہم میں ابن نفیس نہیں ہے، ہم میں زہراوی نہیں ہے. وہ بننے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. لیکن جہاں تک لٹریٹ ہونے کا سوال ہے، یہ امت لٹریٹ ہے، کم سے کم اللہ کے کلام کو پڑھنے کے قابل ہے. لٹریٹ یہ امت ہے. تو جو ہم اپنے آپ کا کمپیئر کرتے ہیں ماضی سے، تو ہمیں بہت کم اپنے آپ میں نظر آتی ہے کمیاں، بہت ساری کمیاں نظر آتی ہیں. اور وہ کمیوں پہ کبھی کبھی ندامت کے آنسو بھی رونا پڑتے ہیں. اور وہ کمیوں کیا، اگر ہم نے تھوڑا سا انالیسس کیا، اپنے آپ کو پہچانا اور کمیوں کو درست کیا، تو میرے بھائیوں، آج بھی یہ امت اس دنیا کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے. آج بھی یہ امت بہت اسٹرینتھ ہے اس میں، اور اس کی اسٹرینتھ ایسی ہے، اس کی جرت ایسی ہے. صرف ایک واقعہ بتانے کر، ایک ہی واقعہ. آپ جانتے ہیں کہ مرکز سے ریاست تک کیسے پھریرے لہرے ہیں. مرکز سے لے کر ریاست تک کس رنگ کے پھریرے لہرا رہے ہیں، آپ سب جانتے ہیں. واجپئی کی جب 13 دن کی گورنمنٹ تھی، واجپئی 13 دن کی گورنمنٹ کو جس نے ریزائن کیا تھا، جس دن وہ ریزائن کرنے جا رہے تھے دوسرے دن، تو رات کا واقعہ ہے، انہوں نے خود انٹرویو میں ریویل کیا ہے. جب سوال کیا گیا کہ مائنورٹیز کو کیسے آپ نپٹیں گے، تو واجپئی نے جواب دیا تھا کہ مائنورٹیز کو کیسے نپٹا جا سکتا ہے، ان کے اندر اسٹرینتھ بہت زیادہ ہے، ان کو نپٹنا کوئی آسان کھیل نہیں ہے. اور اس نے یہ واقعہ بتایا کہ میں جب 13 دن کی گورنمنٹ کو ریزائن کرنے جا رہا تھا، تو رات میں میرا جو باورچی ہے وہ مسلم ہے، وہ میرے پاس آیا. آپ کے جوہر، آپ کے ہیروز کہاں ہیں، اس کو سمجھیے. آپ کی اسٹرینتھ کو سمجھیے، آپ کہاں ہے. میرا باورچی جو ہے میرے پاس آیا، کہا کہ سر جی، اگر یہ حکومت بچانا چاہتے ہو تو ایک کلمہ پڑھ لو. یہ واجپئی کی ریویل کی ہوئی بات ہے. اگر آپ حکومت بچانا چاہتے ہو تو ایک کلمہ پڑھ لو. اس نے کہا کہ کون سا کلمہ ہے بھائی، پڑھ لیں. کہا کہ سر جی کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. واجپئی کہتا ہے کہ جس مائنورٹی کے ایک بندے کے اندر جو کسی پرائم منسٹر کا باورچی ہو، اتنی جرت اور ہمت ہے کہ وہ وزیر اعظم کو کہہ سکے کہ کلمہ پڑھ لو، اس مائنورٹی کو مٹایا نہیں جا سکتا. یہ آپ کی اسٹرینتھ ہے میرے بھائیوں، یہ آپ کی اسٹرینتھ ہے، یہ آپ کا وصف ہے کہ ایک معمولی آدمی بھی اتنی جرت رکھتا ہے کہ وقت کے وزیر اعظم کو دعوت حق دے سکے، کہہ سکے کہ یہ حق ہے، اس کو تم قبول کر لو.
اور یہ حق ہم کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ حق ہے، تبھی ہم دوسرے کو کہہ سکیں گے کہ یہ حق کیسے قبول کریں۔ سودرشن کے بارے میں کلیم صدیقی کا ریولوشن کوئی غلط نہیں ہے، تاریخ کا ایک باب ہے جو ڈھانپ دیا گیا ہے، اور یہاں کے سنسکرتی کے اندر ڈھانپنا اور اس کو چھپا دینا بہت خوبصورتی سے اچھا آتا ہے۔ سودرشن کا اسلام چھپ گیا ہے، بادلوں کے پیچھے غروب ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آخرت کے اندر جب کھڑا کرے گا تو یقیناً ہم دیکھ پائیں گے کہ اس کا اسلام کس رنگ کے ساتھ جائے گا۔ آپ کی اسٹرینتھ ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو مودی سے یوگی تک ہم اس بات پر صاف طور سے کہنا چاہتے ہیں کہ میرے بھائیوں، دنیا کی سچائی کو قبول کی جاتی ہے، ایک اچھے ڈاکٹر کو قبول کیا جاتا ہے، اچھے اسکول کو جو ہے چوائس کیا جاتا ہے، وہاں دیکھا نہیں جاتا ہے کہ اس کا ایٹماسفیئر کیا ہے اور یہ صحیح ہے یا یہ، اس کا اگر اسکول صحیح ہے، اگر سچائی حق ہے اور یہ سچ ثابت ہو جائے کہ یہ حق ہے تو اسے قبول کر لیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر کی ڈگری نہیں دی جاتی، اگر اس سے فائدہ اور اس کی سچائی معلوم ہو جائے، اس کا علاج کرنا اچھی طرح معلوم ہو جائے تو ہر آدمی اس کے پاس چلا جاتا ہے۔ اسلام ایک آفاقی سچائی ہے، اسلام آفاقی سچائی ہے۔ یہ عرب سے اپنے دیش کو چھوڑ کر یہاں آیا ہے، یہاں کے انسانوں کے منوں کو اس نے موہ لیا ہے اور کروڑوں کی تعداد نے اس کو قبول کیا ہے۔ آج ہم اس من سے بات بھی کہنا چاہتے ہیں کہ یہ سچائی ہے اور یہ کائنات کی سب سے بڑی سچائی ہے، یہ خدا برحق کی سچائی ہے، یہ خدا جس نے کائنات بنائی ہے اس کا یہ دیا ہوا دین ہے۔ یہ دین بھی اتنا ہی سچا ہے جس قدر خدا سچا ہے، یہ دین بھی اس قدر سچا ہے جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، یہ دین اس قدر سچا ہے۔ میرے بھائیوں، اس من سے ہم یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ لوگوں جو اسلام سے دشمنی رکھتے ہو، اس کی شریعت سے دشمنی رکھتے ہو، اس کے ہیرو سے دشمنی رکھتے ہو، اس کے ماننے والوں سے دشمنی رکھتے ہو، آؤ اس سچائی کو معلوم کرو اور سچائی کو قبول کرو، تمہاری بھی آخرت درست ہو جائے گی۔ ہم یہ بات کہنا چاہتے ہیں، یہ حق بات کہنا چاہتے ہیں کہ یہ سچائی ہے، اس سچائی کو قبول کرو۔ محمد رسول اللہ سچے ہیں، خدا سچا ہے، حق ہے، محمد رسول اللہ حق اور سچے ہیں، یہ دین بھی حق اور سچا ہے، اس دین کو بھی تم قبول کر لو۔ یقیناً اس دور میں ماضی میں یہاں بھی انبیاء آئے ہوں گے، انہوں نے اپنی تعلیمات یہاں بھی دی ہوگی، اس کی تعلیمات کی کچھ رمق باقی رہی ہوگی، ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن تمہیں اس میں تحریف کر ڈالی ہے، تم نے اس کو بدل دیا ہے، تم نے اس کی تعلیمات کو پلٹ دیا ہے۔ یہ فریش ایڈیشن اسلام کی شکل میں آیا ہے، یہ دین حق آیا ہے، اس دین حق کو سمجھو اور اسے قبول کرو۔ اگر طاقت کے نشے میں تم سمجھتے ہو کہ اللہ نے تھوڑے سے کندھا بدلنے کے لیے، تمہیں سانس لینے کے لیے اگر کوئی ڈھیل دے رکھی ہے اور تم اس کے غرور میں اور گھمنڈ میں سمجھتے ہو کہ سب کو کچل کر گزر جاؤ گے، تو یاد رکھو تاریخ کا پہیہ اور وقت کا پہیہ بڑا بے رحم ہے، وہ تم کو بھی کچل کر گزر جائے گا۔ مغلوں کا پریوار 450 سال تک حکومت کرتا رہا ہے، لیکن آج اس کے ونش، اس کی نسلوں کا کہیں نشان نہیں ملتا ہے۔ نہ کلکتہ کے اندر چائے پیتے پلاتے ہوئے، نہ ٹائر ٹیوب درست کرتے ہوئے ان کی نسلیں ملتی ہیں۔ مغلوں کا پریوار جس کی شان و شوکت 450 سال اس ملک نے دیکھی ہے، اس کے مقابلے میں نہرو پریوار وہ تو 85 سال میں سمٹ کر رہ گیا ہے۔ اور اگر کوئی پریوار اگر ہے، اس کے علاوہ اور کوئی پریوار ہے، اسے بھی سمجھنا چاہیے کہ وہ بھی مغلوں کے پریوار سے اور نہرو کے پریوار سے بڑا پریوار نہیں ہو سکتا۔ اس کو بھی اپنے پریوار کی لمٹ اور سیماؤں کو سمجھنا پڑے گا اور اپنی سرگرمیوں میں گنجائش رکھنی پڑے گی، حق کو سمجھنے کی اور اس کو قبول کرنے کی گنجائش، اتنا اسپیس رکھنا پڑے گا کہ حق کیا ہے سمجھے اور حق کو قبول کریں، اتنا اسپیس اس کو رکھنا پڑے گا۔
ورنہ مغلوں کے پریوار اور نہرو پریوار کی طرح یہ جو سنگھ پریوار ہے اس کا انجام بھی وہی ہوگا. اس کو بھی ہم یہ کہنا چاہتے ہیں. آج تم اپنی طاقت کے غرور میں سمجھتے ہو کہ شریعت کو بدل دو گے. یہ طلاق ثلاثہ ٹرپل طلاق کا جو ایشو اٹھایا ہے اس کو بدل دو گے, ایکسٹرا سول کورٹ لے آؤ گے, یہ ساری چیزیں تم بدل دو گے. میرے بھائیوں, ہم اس بات سے یہ بات بھی کہنا چاہتے ہیں کہ شریعت کے قانون کو بدلنے, اس کو خلاف میں جانے, اس کو تبدیل کرنے, تاریخ کے اندر جب جس انسان نے کوشش کی ہے, جس نے اس کا انکار کیا ہے, خدا کی تعلیمات, خدا کے احکامات, اس کے راستے سے جب کسی نے اس کو روکا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی جڑ کو زمین سے کاٹ کر رکھ دیا ہے. کہاں ہے نمرود, کہاں حامان و قارون, اور کہاں فرعون, اور کہاں ابو جہل اور ابو لہب, اور کہاں حیہ بن اخطب اور کعب بن اشرف. سب کی جڑ کو اللہ نے کاٹ کر رکھ دیا ہے. اللہ کے قانون کے خلاف آواز مت اٹھاؤ. شریعت میں مداخلت کرنے کی اگر جرت کرو گے تو یاد رکھو کہ سب سے بڑا خدا حق ہے. خدا جس نے زمین و آسمان کو بنایا ہے وہ تمہاری جڑوں کو زمین سے کاٹ کر رکھ دے گا. ہم یہ بات متنبع تنبیہ کے طور پہ تمہارے سامنے لانا چاہتے ہیں. اور وہ امت جو اس الہی قانون پہ یقین رکھتی ہے, جو اس کو اللہ کا قانون مانتی ہے, وہ اگر پلٹ کر یہ طے کر لے کہ قانون پہ ہم عمل کریں گے, اپنے جھگڑوں کو شریعت کے مطابق حل کریں گے, اپنے معاملات کو اسی شریعت کے مطابق حل کریں گے, اور اس میں ذرہ برابر مداخلت ہوگی تو اپنے جان کے نذرانے دے کر اس کا تحفظ کریں گے. یہ امت کی اسٹرینتھ ہے. خدا کے قانون کی حفاظت کرنا اس کی ذمہ داری میں سے. یہ بات بھی ہم کہنا چاہتے ہیں, اور اگر اس سے اور آگے کی بات آپ سننا چاہتے ہیں تو سن لیجئے کہ آپ کے بہت سارے لوگ کہہ چکے ہیں. واجپئی نے کہا تھا کہ ایکشن سول کورٹ آئے گا تو ہم سب سے اچھا جو نظام نکاح ہوگا, نکاح کا سسٹم ہوگا, اس کو اڈاپٹ کریں گے. اور میری نظر میں اسلام کا جو سسٹم ہے نکاح کا وہ بہت بہتر ہے, اس کو اڈاپٹ کرنا چاہیے. یہ ایڈوانی کا ریولیوشن, یہ واجپئی کا ریولیوشن ہے. ایکشن سول کورٹ میں اسلام کے نظام نکاح کو شامل کیا جائے, یہ واجپئی کا پروموشن. اڈوانی کہتے ہیں کہ جو زنا کا مرتکب ہوتا ہے اسے پھانسی دے دی نہیں آئی, اور ایک RSS کا آئیڈیالوگ کہتے ہیں کہ جو ریپسٹ اور زناکاری ہے اس کو طالبانی سزا دینی چاہیے. یہ طالبانی سزا کیا ہے بھائی؟ شریعت کا قانون ہے. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تمہاری فطرت کی آواز ہے, اگر یہ تمہارے اندر کی آواز ہے جو اللہ نے تمہاری فطرت کو بنایا ہے, یہ اگر تمہارے اندر کی آواز ہے, تو ہم یہ بات بھی کہنا چاہتے ہیں کہ انسانوں کے بنائے ہوئے اور انسانوں کے گڑھے ہوئے قانون کو چھوڑو, اللہ کے بنائے ہوئے قانون کو اڈاپٹ کرو, اور ایکشن سول کورٹ کی حیثیت سے شریعت اسلامی کو نافذ کرو. تمہارے مسائل کا حل ہوگا. تمہارے دل کی جو آواز ہے وہ پوری ہو جائے گی. جو فطرت اندر سے چیخ رہی ہے اس کا سمادھان ہوگا. جو تم پکار رہے ہو اندر سے اس میں تم مطمئن ہو جاؤ گے. ایکشن سول کورٹ کو لانے کے بجائے شریعت اسلامیوں کو نافذ کرو, اور شریعت پر مداخلت کرنے کے بجائے اس کا دھیان کرو, معلوم کرو کہ اس کی خوبیاں کیا ہے. تم طلاق کے اوپر نہ سوچے سمجھے اس پر سوال اٹھا کھڑا کرتے ہو. طلاق کیا ہے جانتے بھی ہو. دنیا میں کسی کے پاس طلاق کا سسٹم نہیں ہے, نہ کوئی مذہب, نہ کوئی سسٹم, نہ کوئی کانسٹیٹیوشن, کسی کے پاس نہیں ہے. طلاق کا مسئلہ اگر کسی نے لیا ہے تو اسلام سے لیا ہے. اب جن لوگوں کے پاس طلاق ہے ہی نہیں, جن کو معلوم ہی نہیں, وہ طلاق کے معاملے میں زبان کیوں کھول رہے ہیں, اور کیوں اس کو ایبولش ہونے کی بات کرتے ہیں؟ کیوں سپریم کورٹ میں سموٹو طور پر اس کو ایشو بنایا گیا ہے؟
اور کیوں 11 مئی کو اس پر ایک فیصلہ آنے کی تاریخ دے دی گئی ہے؟ جس سسٹم کو تم سمجھتے نہیں ہو، جس کو تم مانتے نہیں ہو، اس میں مداخلت کرنا کیوں چاہتے ہو؟ اور طلاق ہے کیا؟ کیا مسلمانوں کا ایک ایسا بڑا فتنہ کہ مسلمان بس اپنی عورتوں کو طلاق ہی دیتے ہیں کہ رات دن طلاق طلاق طلاق؟ کتنا پرسنٹیج ہے طلاق کا مسلمانوں میں طلاق کا ریشو 0.5% ہے، 0.5%. اگر آبادی پہ تقسیم کیا جائے تو 2 لاکھ سے زیادہ طلاق ہی نہیں ہے مسلمانوں کی. اور برادران وطن کا، بھارت میں بسنے والے غیر مسلموں کا، ان کا کیا ریشو ہے؟ ان کے پاس تو طلاق ہوتی نہیں ہے، سیپریشن ہوتا ہے، جیسا مودی اور ان کی محترمہ رہتی ہیں، سیپریٹ لائف. کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوتی ہے، سیپریٹ لائف ہوتی ہے. میاں الگ ہوتے ہیں، بیوی الگ ہو جاتی ہے، سیپریشن کہتے ہیں. تو سیپریشن کا جو ریشو ہے 3.7% ہے. مسلمانوں میں طلاق کا ریشو 0.5% اور غیر مسلموں میں سیپریشن کا ریشو 3.7%. کن کی عورتوں پہ زیادہ ظلم ہو رہا ہے؟ کن عورتوں پر ظلم زیادہ ہو رہا ہے؟ اور وزیر اعظم کو کن عورتوں کے غم میں آنسو بہانے چاہیے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. ایشو بنا دیا گیا ہے خواہ کے، ایک نان ایشو کو ایشو بنا دیا گیا ہے. سوموٹو طور پہ سپریم کورٹ نے آرڈر دے دیے ہیں، اور آرڈر دے کے سپریم کورٹ نے مرکزی حکومت کو ایفیڈیوٹ ڈالنے کے لیے مجبور کیا ہے. کون سا آپ لا لانا چاہتے ہیں؟ یونیفارم سول کوڈ. یونیفارم سول کوڈ یونیفارم سوسائٹی کے لیے ہے، جہاں جیسا کھان پان، رہنا سہنا، بول چال، زبان، تہذیب، تمدن جس کا ایک ہوتا ہے، اس کے لیے ایک قانون چل سکتا ہے. جہاں 6000 سے زیادہ ذاتیں ہوں، جہاں 150 سے زیادہ مذہب کے ماننے والے ہوں، جہاں ہر پربت کے بعد ایک نئی تہذیب جنم لیتی ہو، اور جب ہر ندی کے بعد ایک نیا تمدن سر اٹھاتا ہو، وہاں پر ایک سا سول کوڈ کیسے چلے گا بھائی؟ وہاں تو ماموں، اگر آپ ساؤتھ میں دیکھیں گے تو ماموں اپنی سگی بھانجی سے شادی کرتا ہے. نارتھ میں نہیں کر پائیں گے آپ. کون سا قانون بنائیں گے آپ؟ نارتھ میں، ہریانہ، پنجاب میں ایسی آبادیاں ہیں جہاں پر اگر ایک شخص سے کسی عورت کا ہاتھ پکڑ کر بھاگ جائے، بھلے ہی عورت شادی شدہ ہو، تو وہ عورت اس مرد کی کہلائے گی جو اس کو لے بھاگے. کون سا قانون نافذ کرو گے کہ سب اپنی عورتیں اس طرح لے کر بھاگیں؟ یہ سب اپنے سگے اور پاکیزہ رشتوں سے شادیاں کریں؟ کون سا ایسا سول کوڈ نافذ کرو گے آپ؟ اور جو آلریڈی لا ہے، وہ لا کے بارے میں کیا ہے؟ مثلا ایک لا ہے آرم ایکٹ، CRPC کا بہت مشہور قانون ہے آرم ایکٹ، جس کے تحت کوئی شخص ہتھیار نہیں رکھ سکتا. لیکن آپ نے مذہب کی بنیاد پر سرداروں کو اور سکھوں کو یہ پروویژن دیا ہے کہ وہ تلوار رکھ سکتے ہیں. جو قانون آلریڈی ہے وہ تو آپ پوری طرح نافذ نہیں کر پا رہے ہیں. آرم ایکٹ کے تحت سکھوں کو اجازت ہے کہ وہ تلوار رکھ سکتے ہیں، لیکن ان کے علاوہ کوئی ہتھیار نہیں رکھ سکتا. سیکشن 294 کے تحت کسی پبلک پلیس پر برہنہ ہونا جرم ہے. FIR کٹے گی پولیس میں کیس ہو جائے گا. لیکن یہاں ایک کمیونٹی ایسی ہے جس کے رشی منی مادرزاد دنگے ہو کر عورتوں میں بھی جا کر پروچن دیتے ہیں. مذہب کا پرودھان ہے، مذہب نے اجازت دی ہے. تو جو قانون آپ کا آلریڈی ہے اس کو تو آپ پوری طرح امپلیمنٹ نہیں کر پاتے ہو. کون سا سول کوڈ لانا چاہتے ہیں؟ اور اگر لانا ہی چاہتے ہیں تو میں دوبارہ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یکساں سول کوڈ اور یونیفارم سول کوڈ کی حیثیت سے اگر کوئی قانون لانا ہی چاہتے ہیں تو اللہ کا بنایا ہوا قانون شریعت الہی لاگو کرو، یہ زیادہ بہتر ہوگا. بعض لوگ جو ہے جانوروں کا پیشاب پیتے ہیں، اور ان میں سے بعض لوگ ہیں جو خود ہی کا پیشاب پیتے ہیں. یہ ان کا پرسنل لا ہے. کون سا قانون بنائیں گے کہ سب لوگ پیشاب پیئیں؟
یہ سب نہ پئیں. ہم سے کہا جائے گا تو ہم کہیں گے یہ غیر طہارتی عمل ہے, یہ پاکیزگی نہیں ہے, اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن اس کے باوجود بھی آپ پینا چاہتے ہو تو لکم دینکم ولی دین, پیتے رہو. لیکن اس کی ایک چھینٹ ہمارے کپڑوں پہ آ جائے گی تو اس کو ہم دھو دیں گے. یہ ہمارا پرسنل لا ہے, اس کو چھیڑو مت. تم اپنے پرسنل لا پہ عمل کرو, ہمارے پرسنل لا میں مداخلت نہ کرو. اگر ہمارے پرسنل لا میں مداخلت کرو گے تو یہ بہت مہنگا پڑنے والا ہے, یہ بہت مہنگا پڑنے والا ہے. اس حوالے سے جو ہے سمجھنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو شریعت ہے, جو ایسا قانون اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ آپ کے پاس ہے, اور ایک ایسی چیز جو بنیادی طور پر جو ساری دنیا کو آپ کا دشمن بنائے ہوئے ہے, بہت اہم ہے. اور یہ حدیث کہہ کہ میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں, یہ حدیث ہی کے پس منظر میں عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہی سے روایت ہے یہ حدیث. انہی کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا کہ اے عدی, یہ کون سی چیز تمہیں ایمان لانے سے روک رہی ہے, کون سی چیز تمہیں ایمان لانے سے روک رہی ہے, تو بھاگے بھاگے پھرتے ہو. کہہ دی یاد رکھو ایک وقت آئے گا کہ صنعت سے حضر الموت تک یا صنعت سے خانہ کعبہ تک ایک عورت سونا اچھالتے ہوئے چلے گی اور خدا کے خوف کے سوا اس کو کسی کا خوف نہیں ہوگا. یہ دن تم دیکھو. آدھی وہ دن کیسا ہوگا جب خیس و کثرہ کے خزانے تمہارے قدموں میں لا کر ڈال دیے جائیں گے. اور آدھی وہ دن کیسا ہوگا جب زکوٰۃ لے کر نکلنے والے آئیں گے, زکوٰۃ دینا چاہیں گے لیکن لینے والا کوئی نہیں ہوگا. میرے بھائیوں, اسی حدیث کے پس منظر میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں. یہ پیشن گوئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ہمارا ایمان, ہمارا اعتبار ہے, اور ہمیں اعتبار کرنا ہی ہے کیونکہ نبی نے ہم پر اعتبار کیا ہے. نبی نے ہم پر اعتبار کیا ہے, ہمیں بھی اعتبار کرنا پڑے گا. یہ نبی کا قول ہے. آپ فرماتے ہیں 3 باتیں آپ نے فرمائی ہے, اور یہ 3 باتیں ہو کر رہنے والی ہیں. سرا سے حضر الموت تک کے خانہ کعبہ تک ایک عورت سونا اچھالتے ہوئے چلے گی, خدا کے خوف کے سوا کسی کا خوف اس کو نہیں ہوگا. دنیا میں لا اینڈ آرڈر قائم ہوگا, ایسا انتظام کہ کسی کو کسی سے ڈر نہیں رہے گا سوائے خدا کی. وہ دن آنے والا ہے, یہ دنیا پلٹ کر اسی نظم کی طرف جا رہی ہے. یہ میرے رسول کا قول ہے. جس قدر کل کے سورج نکلنے کا یقین ہے, اس طرح بات کے حق ہونے کا یقین ہے. یہ پلٹ کر دنیا آنے والی ہے. ایک ایسا نظام لا اینڈ آرڈر کا آنے والا ہے جہاں پر کسی کو کسی سے خوف نہیں ہوگا. تاج پوشی ہوتی رہے گی, کسی کو خوف نہیں ہوگا. سونا اچھالتی ہوئی عورت چلی جائے گی. یہ دن آنے والا ہے, لیکن یہ دن محمد رسول اللہ کے دیوانوں کے ذریعے سے آنے والا ہے. زکوٰۃ دینے والے ہوں گے, لینے والے نہیں ہوں گے. اکنامیکل پوزیشن گریویٹ ہو جائے گی, ایگریویٹ ہو جائے گی. کوئی بھوکا پیاسا نہیں رہے گا. دن آنے والا ہے. یہ دن بھی محمد رسول اللہ کے پروانوں کے ذریعے سے آنے والا ہے. کہا گیا دی وہ دن کیا ہوگا جب قیصر و کسریٰ کے خزانے تمہارے قدموں میں ڈال دیے جائیں گے. قیصر و کسریٰ سپر پاورز اس زمانے کی, ان کے خزانے ان کے قدموں میں ڈال دیے جائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وقت کے سپر پاور کی ڈنگیں نیچے ہو جائے گی اور وہ سلنڈر ہو جائیں گے. اسلام کے آگے سرخرو ہو جائیں گے, وہ اپنی گردنوں کو ڈال دیں گے, وہ مفتوح ہو جائیں گے اور اسلام فاتح ہو جائے گا. یہ حدیث میں پیش ہوئی ہے. یہ امریکہ, یورپ, یہ کفر کے جتنے دیار ہیں اور شرک کے جتنے در ہیں, یہ سب ختم ہو جانے والے ہیں, بند ہونے والے ہیں. یہ سب سمیٹ کر اسلام کے تحت آنے والے ہیں. یہ ہمارا ایمان کہہ رہا ہے. یہ سب پلٹ کر آنے والے ہیں.
اور آپ کو سجدہ کرنے والے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہی پیشن گوئی حدیث کے اندر ہے۔ اس لیے دنیا آپ کی دشمن ہے، آپ کے دین کی دشمن ہے، آپ کے ہیروز کی دشمن ہے، آپ کی شریعت کی دشمن ہے، آپ کے دین کی دشمن ہے۔ اس لیے ہے کہ یہ پوری دنیا آپ کے تصرف میں دی جانے والی ہے۔ اللہ نے آپ کو ذمہ داری دی ہے، خلافت کی ذمہ داری، اور اللہ نے ذمہ داری دی ہے تو صلاحیتیں بھی عطا کی ہے۔ بس خدا کے واسطے ان صلاحیتوں کی یافت کیجیے، دریافت کیجیے کہ وہ صلاحیتیں ایک خلیفہ کی، وہ صلاحیتیں جو خلافت کی ذمہ داری کو ادا کرنے کی کیا ہے، وہ میں پا جاؤں، اس کے اندر اضافہ کروں اور اس کو میں پالش کر کے اس کا حقدار بن جاؤں کہ زمین پر اللہ کا نمائندہ اور محمد رسول اللہ کا نمائندہ بن کر یہ ساری دنیا کو اپنے تصرف کے ساتھ، حق کے ساتھ استعمال کر سکوں۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔